في فرضية الحج وفضائل الحج في الوعظ والإرشاد. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس میں سے ایک آیت مبارکہ اور آقا انعامدار حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ وعلى آلہ المجتبى صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا عاجل رسیت عافیت کاملہ عاجلہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آپ کو حق سننے سمجھنے کی اور ہم سب کو مل کر حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری، حج، عمرہ، زیارات، صدقات، خیرات منظور و مقبول فرمائیں. آج کے درس میں جو میں نے آیت پڑھی ہے اس کا تعلق ہے حج سے. اچھی طرح سمجھ لیں
کہ آج کے دور میں تمام دنیا کے مذاہب جو ہیں وہ اپنے اپنے انداز میں عیدیں مناتے ہیں، تہوار مناتے ہیں۔ جیسے عیسائی ہیں انہوں نے کرسمس منانا ہے، ہندو ہیں کوئی ہولی کوئی دیوالی مناتے ہیں، یہودی مناتے ہیں، سکھ مناتے ہیں۔ تمام ادیان جو اس وقت دنیا میں موجود ہیں سب کسی نہ کسی شکل میں اپنے تہوار پورے کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس اپنے ان تہوار کے منانے پر کوئی دلیل نہیں ہے، ان کی کتابوں میں بھی نہیں ہے۔ یعنی کوئی عیسائی کرسمس انجیل سے ثابت نہیں کر سکتا، کوئی ہندو ہولی دیوالی کے تہوار اپنے وید جو ہیں ان سے ثابت نہیں کر سکتے، کوئی سکھ گرنتھ سے ثابت نہیں کر سکتے، یعنی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ رواج ہے چلا آ رہا ہے باپ دادے کے انداز پہ وہ کر رہے ہیں۔ جیسے مشرکین مکہ کہتے تھے کیوں بتوں کی پوجا کرتے ہو؟ کہا انا وجدنا آباءنا، ہمارے باپ دادا جو کرتے تھے ہم بھی اسی کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اسلام اتنا عظیم دین ہے، جامع مانع کامل مکمل، کہ اس کا ہر حکم جو ہے اس پہ دلیل ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، دلیل ہے کہ نہیں کہ اقیموا الصلاۃ، اقم الصلاۃ، یقیمون الصلاۃ۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے تو اللہ کے قرآن میں حکم ہے کہ آتوا الزکوٰۃ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہا، دلیل ہے۔ اسی طرح حج ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم نے خود ایک میلہ بنا رکھا ہے، باقی حج کے لیے اللہ کا قرآن بھی ہے، فرمان محمد مصطفیٰ بھی ہے، اجماع امت بھی ہے اور تعامل امت بھی ہے۔ اور پھر حج کے ہر عمل پر اللہ کے قرآن میں اور حدیث مبارک میں دلیل ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ نے فرمایا کہ خالص اللہ کے لیے بغیر ریا سمعت شہرت کے لوگوں پر اللہ نے حج فرض کر دیا ہے، لیکن صرف ان پہ جو اس راستے کی طاقت رکھتے ہیں، یعنی ہر بندے پہ فرض نہیں ہے، صرف ان بندوں پہ فرض ہے جو طاقت رکھتے ہیں۔ کیا مانا کہ گھر کے خرچے کے بعد اپنے گھر سے آ کے مکہ مبارک اور حج کے ارکان ادا کر کے واپس جانے تک خرچہ موجود ہے، اور پھر حج جو ہے زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے۔ اسی طرح حدیث میں حضور نے فرمایا اللہ فرض علیکم الحج فحجوا، اللہ نے حج فرض کر دیا ہے، حج کرو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ایک صحابی کھڑے انہوں نے کہا لِكُلِّ عَامٍ یا رسول اللہ، ہر سال حج کرنا ہوگا؟ آپ چپ ہو گئے۔ دوسری دفعہ انہوں نے پوچھا کہ لِكُلِّ عَامٍ یا رسول اللہ، کیا ہر سال حج کرنا ہوگا؟ آپ چپ ہو گئے۔ تیسری دفعہ انہوں نے پوچھا، آپ چپ ہو گئے۔ اور چوتھی دفعہ میں اللہ کے بندے کیا پوچھ رہے ہو؟ اگر میں کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال ہے تو اللہ فرض کر دیتے ہر سال، پھر کون ادا کرتا ہر سال حج؟
یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ حج زندگی میں صرف ایک دفعہ فرض ہے، اور اس کے لیے بھی شرط ہے کہ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، صاحب استطاعت ہو، اس پر زندگی میں ایک دفعہ حج فرض ہے۔ اور یہ بھی بتلا دیا کہ حج کہاں کا، فرمایا حج البیت، اس گھر کا حج ہے، اللہ کے کعبے میں آنا ہے۔ اور اسی طرح اللہ نے قرآن میں یہ بھی بتلا دیا کہ الحج اشہر معلومات، حج کے چند مہینے ہیں جو معلومات ہیں، یعنی شوال سے موسم حج شروع ہو گیا، شوال، ذی القعدہ اور ذی الحج۔ اب یہ بھی ہمیں پتہ لگ گیا کہ حج کے مہینے ہیں، اور اسی طرح اللہ نے ہمیں یہ بھی حکم بتلا دیا کہ حج میں آنے کے بعد طواف جو ہے، فرمایا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اللہ کے گھر کا طواف کریں۔ ہم صفا مروہ دوڑتے اپنی طرف سے نہیں، تو فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اسی لیے میرے آقا نے جب صفا کی طرف جانے لگے فرمایا ابدأ کما بدأ بہ اللہ، جیسے کہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ بھی بتلا دیا کہ ابتدا صفا سے ہوگی اور ختم مروہ پہ ہو۔ اسی طرح طواف کے بعد جو ہم نے 2 رکعات پڑھنی ہے وہ بھی بتا دیا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ پکڑو اور 2 رکعت وہاں پڑھو۔ یہ الگ بات ہے کہ وہاں جگہ نہ ملے تو پھر پورے حرم میں کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بھی اللہ نے قرآن میں بتلا دیا۔ اب اسی طرح مینا ہے، عرفات ہے، مزدلفہ ہے، وہ بھی ہم نے نہیں بنایا ہے۔ حضرت ابراہیم نے درخواست کی تھی کہ ربنا ارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان کو تمام مناسک اور مشاعر دکھلائے گئے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بھی فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، یہ بھی فرمایا لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، اگر حج کے دنوں میں تم کوئی رزق کمانا چاہتے ہو، مزدوری کر رہے ہو، ڈیوٹی کر رہے ہو، کوئی چیز بیچ رہے ہو، خرید رہے ہو، وہ جائز ہے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب عرفات سے چلو، اب عرفات بھی قرآن میں آیا۔ میرا اللہ پھر وہاں سے کہاں آئیں گے؟ فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، مزدلفہ، اس کا ذکر بھی قرآن میں آیا۔ یا اللہ مینا میں ہم نے آنے کے بعد جو ہے، مزدلفہ میں آنے کے بعد پھر کیا فرمایا یوم الحج الاکبر، حج الاکبر کیا ہے؟ 10 تاریخ۔ اب پھر 11 اور 12 کے بارے میں وہ بھی قرآن میں فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ، اگر کوئی 2 دن یعنی 11-12 کی کنکریاں مار کے آ جائے تو کوئی گناہ نہیں، اگر 13 کی بھی کنکریاں مارے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، بلکہ اور زیادہ ثواب ہے۔ یعنی حج کا کوئی رکن، کوئی فرض ایسا نہیں جس کا ذکر اللہ کے قرآن میں نہ ہو یا حضور کی حدیث میں نہ ہو۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ افضل العمل کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ الجہاد فی سبیل اللہ۔ اس کے بعد پوچھا کہ انہوں نے کہا الحج، اللہ کے راستے میں حج کرنا جو ہے وہ سب سے افضل عمل۔ اسی طرح انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ جو بندہ حج کرتا ہے اس کے سارے گناہ جو ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح حضور نے یہ بھی فرما دیا کہ الحج عرفہ، حج عرفات کا نام ہے۔ اسی طرح حضور پاک نے یہ بھی فرما دیا ہے کہ حج جو ہے اس کے ارکان کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، سنن کیا ہیں، مستحبات کیا ہیں۔ یعنی الحمدللہ حاجی و مبارک ہو، تمہارے حج کے فریضے میں ہر حکم پہ اللہ کے قرآن کا حکم ہے یا مدنی مصطفیٰ کا فرمان۔ یہ کوئی دنیا کا مذہب مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی ان کے پاس دلیل نہیں۔ اور ساتھ یہ بھی بتلا دیا ہے کہ حج تو اللہ نے فرض کیا ہے، اور اسباب کی حد تک اللہ نے جب اللہ کا گھر بن گیا تو اب حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ لوگوں کو بلاؤ حج کے لیے، اعلان کرو کہ اللہ کا گھر بن گیا ہے، لوگوں حج کے لیے آؤ۔ ابراہیم الخلیل نے عرض کیا کہ یا اللہ میری آواز کون سنے گا، میں اونچی سے اونچی جگہ پہ بھی کھڑا ہو جاؤں تو یہ مکے والے بھی میری آواز نہیں سن سکتے۔ اللہ نے فرمایا خلیل میں نے حکم دیا ہے، آواز دینا تیرا کام ہے، پہنچانا میرا کام ہے۔ یہ بھی قرآن میں آیا وَأَذِّن بِالنَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ ابراہیم اذان اعلان کرو، اور تمہارے اعلان پر لوگ ساری دنیا سے اقطار عالم سے دوڑے آئیں گے، اونٹوں پہ بھی آئیں گے، پیدل بھی آئیں گے۔ حتیٰ کہ بعض روایات میں ہیں اللہ نے ابراہیم کی آواز کو مشارق الارض و مغاربہا، دنیا میں جتنی مخلوق ہے سب تک پہنچایا، حتیٰ کہ کوئی بچہ ماں کے پیٹ میں تھا اس کو بھی اللہ نے سنوا دیا۔ تو اس لیے بڑے آرام سے کوشش یہ کریں کہ ہمارا حج جو ہے وہ عین سنت کے مطابق ادا ہو۔ اس کو میلہ نہ سمجھیں کہ جہاں لوگ جائیں گے ہم بھی چلے جائیں گے۔ سب سے پہلا کام تو یہ کریں کہ جن کو بھی اللہ توفیق دے 2 رکعت نماز پڑھ کے دن میں، رات میں، گھر میں، حرم میں، ہوٹل میں توبہ کریں اپنے سارے گناہوں سے، تاکہ توبہ کرنے سے اللہ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور خود حکم دیتے ہیں کہ توبوا الی اللہ، لوٹ آؤ میری طرف، انیبوا الی ربکم، اپنے رب کی طرف آؤ۔ اس کے بعد یہ سمجھ لیں کہ انشاءاللہ ثم، اب مختصر میں ذرا حج کا بتا دیتا ہوں، تفصیل تو خیر انشاءاللہ ہوتی رہے گی، کہ اب ہر آدمی نے سنت کے مطابق 8 تاریخ کو احرام باندھنا ہے۔ جو لوگ اپنے میقات سے قران کا احرام باندھ کے آئیں گے، یعنی عمرہ حج ملا کے، وہ تو ویسے احرام میں ہوں گے، ان نے کوئی نیا احرام تو نہیں باندھنا۔ اور جن لوگوں نے اپنے احرام سے، اپنے میقات سے حج افراد کی نیت کر کے احرام باندھا ہے، وہ بھی احرام میں ہے۔ اور جو لوگ جو ہیں تمتع والے ہیں، یعنی اشہر حج میں عمرہ بھی
بھی کر لیا ہے اور اب حج بھی کریں گے، اس کو کہتے ہیں تمتع۔ اصل عمرہ وہی ہوتا ہے جو تم نے اپنے وطن سے آ کے کیا ہے۔ عمرہ کرنے کے بعد اب 8 تاریخ تک آپ پر کوئی پابندی نہیں، ہر چیز حلال ہے، کپڑے بھی پہنو، خوشبو لگاؤ، میاں بیوی بھی ملے۔ تمتع کا معنی یہ ہے کہ نفع اٹھاؤ۔ تو اب تمتع والے ہیں یا مکے والے ہیں یا جدے، یعنی جو بھی میقات کے اندر ہیں، سب 8 تاریخ کو احرام باندھیں۔ اور احرام کا طریقہ کیا ہے کہ غسل کریں، غسل کرنے کے بعد اپنے بدن پہ خوشبو لگائیں، کپڑے کو نہ لگائیں۔ اور اس کے بعد 2 چادریں، مرد کے لیے افضل یہ ہے کہ 2 چادریں ہوں، سلی ہوئی بھی نہ ہوں اور سفید ہوں، یہ افضل ہے۔ نہیں ہے سفید، لنگی ہے کوئی بات نہیں، تولیہ ہے کوئی بات نہیں، ایک چادر ہے ایک لنگی ہے تب بھی کوئی بات نہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ 2 چادریں ہوں، سفید ہوں اور سلی ہوئی نہ ہوں۔ لیکن اگر کسی چادر میں سلائی ہوتی ہے جیسے اس کے کنارے پر یا درمیان میں، وہ اس کا بھی کوئی حرج نہیں۔ احرام میں سلا ہوا کپڑا پہننا منع ہے۔ کیا معنی؟ یعنی قمیض نہ پہنے، سلوار نہ پہنے، کوئی جیکٹ نہ پہنے، دستانے نہ پہنے جو سلا ہوا بدن پہ ہے۔ ایسے اگر چادر میں سلائی ہے، ایک غریب آدمی ہے، کچھ نہیں، اس کے بعد یہی قمیض ہے، اور قمیض کو یوں کر کے چادر کی طرح کندھے پہ ڈال دیا، ٹھیک ہے، چونکہ اس نے اس کو قمیض کی طرح نہیں پہنا۔ اور جتنی عورتیں ہیں میری بیٹیاں بہنیں، ان کے لیے کوئی احرام نہیں ہوتا، جو بھی کپڑے ان میں پہنے ہوئے ہیں اسی میں وہ نیت کر لیں گے۔ یہ جو سفید کپڑا پہنتی ہیں، باندھتی ہیں، یہ بھی چلو بال نہ کھلیں، کسی کی بالوں پہ نظر نہ پڑے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ بہت ساری میری بیٹیاں جو ہیں نماز پڑھتی ہیں تو مسح اس کے اوپر کر لیتی ہیں، نہ وضو ہوگا نہ نماز ہوگی، کیونکہ وہ شریعت کا کوئی حکم نہیں، نہ کوئی زخم ہے کہ پٹی بندھی ہوئی ہے، وہ اتار کے مسح کریں گی۔ اور جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں بس اسی میں لبیک بحجۃ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ اب حج کے احرام سے پہلے 2 رکعت پڑھنا جو ہے یہ سنت ہے، ثواب ہے، کوئی نہ بھی پڑھے تو کوئی ضروری نہیں۔ اچھا، کوئی آدمی فرض نماز پڑھنے کے لیے آیا، نماز پڑھ کے سلام پھیر کے نیت کر لی، ٹھیک ہے، کوئی منع نہیں۔ اور اگر سنت پڑھنے کا موقع ملے تو سر پہ کپڑا ڈال کے پڑھیں، ابھی آپ کا احرام شروع نہیں ہوا، لوگ پہلے سے ہی کندھا نکال لیتے ہیں، ابھی 2 رکعت ہی نہیں پڑھی، نیت ہی نہیں کی، لبیک بھی نہیں پڑھی۔ اس کے بعد جو ہے سر سے کپڑا اتار کے کم از کم 3 دفعہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک، کم از کم 3 دفعہ مرد زور سے پڑھیں، عورتیں ایسا پڑھیں، لیکن پڑھیں لازماً، مرد بھی اور عورتیں بھی۔ سنت یہ ہے کہ 8 تاریخ کو احرام باندھ کے سیدھا ہم نے مینا جانا ہے، اور مینا میں ہمیں افضل اعلیٰ یہ ہے کہ ظہر سے پہلے پہنچ جائیں، اور ظہر
عصر مغرب اور عشاء کی نمازیں جو ہیں ہم نے مینا میں پڑھنی ہیں، فجر کی بھی مینا میں پڑھنی ہے۔ یہ افضل ہے، اعلیٰ ہے۔ لیکن کوئی 7 کو بھی مینا پہنچ گیا، کوئی حرج نہیں۔ کوئی 8 کو ظہر سے پہلے نہیں پہنچا، بعد میں پہنچا، عصر میں پہنچا، مغرب میں پہنچا، عشاء پہنچا، تب بھی کوئی حرج نہیں۔ لیکن ایک بات میری یاد رکھ لیں کہ سنت پر عمل کرنے کے لیے تو صرف وہ حاجی حج کر سکتے ہیں جو پیدل کریں۔ اگر وہ قافلے کے ساتھ ہیں، بسوں کے ساتھ ہیں، گروپ کے ساتھ ہیں، ان کی اپنی مرضی چلتی ہی نہیں ہے۔ ان کو تو 7 کو مغرب اور عشاء کے بعد بھی نہ بھیجنا شروع کر دیں گے۔ وہ مجبور ہیں، وہ جائیں گے، کوئی حرج نہیں۔ اب سنت کے مطابق کوئی چلے کہ جی میں ظہر سے پہلے پہنچی، وہ تو پھر پیدل والا ہی کر سکتا ہے، اور پیدل جوان چلے، کوئی بوڑھا یا عورت نہ چلے۔ شوق میں چل پڑتے ہیں اور بعد میں نعوذ باللہ چڑچڑے ہو جاتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، اپنے حج کو برباد کر دیتے ہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ پھر آپ بسوں میں جائیں۔ اب افضل یہی ہے کہ ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نماز یعنی 9 تاریخ کی فجر کی نماز بھی مینا میں پڑھے، اور جب سورج نکلے اور دھوپ پھیلنے لگے تو اب عرفات کے لیے چلے۔ لیکن یہ بھی وہ کر سکتا ہے جو پیدل جائے۔ اگر وہ گروپ کے ساتھ ہے یا بسوں کے ساتھ ہے، وہ بسیں تو انشاءاللہ ان کو فجر کی نماز سے بھی پہلے عرفات پہنچا دیں گے، کیونکہ اگر وہ ایسا نہ کریں تو پھر حاجی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ 10-15 لاکھ آدمی کو ٹرین کرانا آسان تو نہیں ہوتی نا۔ بہرحال سنت یہی ہے کہ عرفات میں زوال سے پہلے پہنچ جائے، باقی جس وقت بھی پہنچے انشاءاللہ وہ حاجی ہے۔ زوال کے بعد حج کا وقت شروع ہو جائے گا، یوں سمجھ لیں ظہر کے بعد۔ اب آپ نے 2 نمازیں جو ہیں وہ عرفات میں پڑھنی ہے، ایک ظہر کی اور ایک عصر کی۔ اور سارا دن عرفات میں رہنا ہے، اور جس قدر ہو سکے، چونکہ حج عرفات کا نام ہے، عرفات میں جتنا ممکن ہو سکے کھڑے ہو کے لمبی لمبی دعائیں مانگیں، اپنی زبان میں مانگیں، عربی میں مانگیں، اردو میں مانگیں، رو رو کے دعائیں مانگیں، اور بار بار لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک پڑھتے رہیں۔ اب 9 کا سارا دن ہم نے کہاں گزارنا ہے؟ عرفات میں۔ سورج ڈوبنے سے پہلے عرفات کی حد سے نکلنا جو ہے وہ ناجائز ہے۔ اگر نکلے تو واپس آ جائے، ورنہ دم پڑ جائے گی۔ اور عرفات کی نشانیاں، علامات، بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ یہ عرفات ہے، یہ بدایہ ہے، یہ نہایہ ہے، یہاں سے شروع ہو رہی ہے حد، یہاں ختم ہو رہی ہے۔ عرفات میں جبل رحمت میں جانا ضروری نہیں ہے، اگر قریب ہیں چلے جائیں، ورنہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جبل رحمت میں جائیں اور واپسی پہ خیمہ ہی نہ ملے۔ مغرب کے بعد انشاءاللہ ہم عرفات سے نکلیں گے، لیکن نماز نہیں پڑھیں گے۔ اب سورج ڈوب گیا، مغرب کا وقت ہو گیا ہے، لیکن نماز نہیں پڑھیں گے۔ سارے قافلے چل پڑیں گے مزدلفہ کی طرف۔ مزدلفہ میں پہنچنے کے بعد مغرب اور عشاء دونوں نمازیں مزدلفہ میں پڑھیں گے۔ پہلے مغرب پڑھیں گے، اس کے بعد عشاء پڑھیں گے، چاہے جس وقت بھی پہنچے، ہمارے بس میں تو نہیں ہے نا۔
کوئی جلدی پہنچ جاتے ہیں، کوئی ساری رات لگ جاتی ہے، ٹریفک جام ہو جاتی ہے۔ جب بھی پہنچے تو پہلے مغرب کی نماز پڑھیں گے، پھر عشاء کی پڑھیں گے، ایک اذان ہوگی، تکبیر ہر نماز کی الگ ہوگی۔ پھر رات مزدلفہ میں رہنی ہے۔ یہ رات بھی لیلۃ القدر کے برابر شان والی ہے، اور 10 تاریخ کی صبح کی نماز جو ہے وہ بھی مزدلفہ میں پڑھنی ہے۔ نماز پڑھ کے کھڑے ہو کے لمبی لمبی دعائیں کریں اور پھر مینا کی طرف چل پڑیں۔ کنکریاں مزدلفہ سے اٹھا لیں، کوئی ضروری نہیں ہے، ورنہ 7 کنکریاں اٹھا لیں جو پہلے دن آپ نے باندھی ہیں، باقی کنکریاں کہیں سے بھی آپ اٹھا سکتے ہیں، ساری وہاں سے اٹھا لیں تب بھی جائز ہے۔ اب 10 تاریخ کو ایک بات یہاں یہ بھی یاد رکھ لیں کہ اگر عورتیں ہیں، ضعیف ہیں، بیمار ہیں، مریض ہیں، بوڑھے ہیں، بچے ہیں، یا ڈیوٹی والے لوگ ہیں جن کی حرم میں ڈیوٹی ہے یا ڈاکٹر ہسپتالوں میں ڈیوٹی ہے، وہ مزدلفہ میں 12 بجے رات کے بعد بھی دونوں نمازیں پڑھ چکے ہیں تو رات میں مینا سے چل سکتے ہیں۔ وہ فجر کی نماز مینا میں پڑھیں تب بھی جائز ہے۔ اب مینا میں آنے کے بعد پہلا کام یہ ہوگا کہ جمرۃ العقبہ جو بڑا جمرہ ہے اس پہ 7 کنکریاں ماریں گے، اور کنکری مارتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطان ورضا للرحمن، بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطان ورضا للرحمن۔ عربی کا لفظ نہ ہے، اللہ تیری رضا کے لیے اور شیطان کی ذلت کے لیے۔ جمرۃ العقبہ کا معنی یہ ہے کہ بڑا جمرہ، یعنی مینا سے جب آؤ گے تو جو سب سے آخر میں آتا ہے وہ بڑا ہے، پہلے چھوٹا آئے گا، پھر درمیانہ، پھر بڑا۔ جب آپ نے کنکریاں مار لی ہیں، اب دوسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے کہ قربانی کرنے کے بعد تیسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے کہ سر پہ اسطرہ پھروائیں۔ سب سے افضل ہے کہ اسطرہ پھروائیں۔ حضور پاک نے اسطرہ پھروانے والوں کے لیے 3 دفعہ دعا کی ہے۔ اگر بال بڑے ہیں تو وہ کٹوا بھی سکتا ہے، لیکن سارے سر کے بال کٹوائے، یہ نہیں کہ ٹوپ لگائے۔ افضل یہی ہے کہ اس طرح پھروائے کہ حضور نے دعا مانگی اللہم اغفر للمحلقین، یا اللہ آج جو سر منڈا رہے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ 3 دفعہ حضور نے محلقین کی دعا مانگی، 4تھی دفعہ بال کٹانے والوں کی۔ اب 10 تاریخ کو پہلا کام کیا تھا؟ کنکری ماریں، اور دوسرا کام قربانی کریں، اس کے بعد حل کرائیں۔ اب آپ کا احرام کھل گیا، پابندی ختم ہو گئی، کپڑے پہنے، غسل کریں، خوشبو لگائیں، صرف بیوی حلال نہیں ہوگی جب تک طواف زیارت بھی کرے گا۔ یہ تحلل اول تو ہے لیکن تحلل کامل نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ اگر عرفات سے پہلے کسی نے بیوی سے جماع کر لیا، حج ہی فاسد ہو گیا، اور اگر اس نے طواف زیارت سے پہلے جماع کر لیا تو ایک بڑا جانور دینا ہوگا۔ تو اب آپ نے آگے طواف زیارت کرنا ہے، اور طواف زیارت کے بعد صفا مروہ دوڑنی ہے، اور یہ صفا دوڑ کے طواف کر کے واپس مینا جانا ہے۔ اب جس وقت بھی پہنچے، مثلا آپ کو رات آئے، طواف کیا، دن ہو گیا، کوئی بات نہیں، مجبوری ہے، آپ کے ذمہ کیا ہے، مینا جائیں اور 11 کا دن بھی مینا میں رہیں۔
11 تاریخ کو کنکریاں مارنے کے لیے وقت ظہر کے بعد شروع ہوگا. جو صبح صبح مارتے ہیں وہ غلط ہے، دم پڑ جائے گی. ظہر کے بعد بھی پہلے اولا پہ چھوٹے شیطان پہ 7 کنکریاں، پھر درمیانے پہ 7 کنکریاں، پھر بڑے پہ 7 کنکریاں. جب 7 کنکریاں چھوٹے پہ مارنے، لکھا ہوا ہے وہاں سب کچھ، اولا، وسطی، کبرا، چھوٹا، درمیانہ، بڑا، ہر زبان میں بورڈ لگے ہیں. جب پہلے شیطان کو کنکریاں ماریں تو ہٹ کے قبلہ رخ کھڑے ہو کے لمبی دعا کریں گے، وہاں بھی دعا منظور ہوتی ہے. پھر جب دوسرے شیطان کو ماریں تب بھی لمبی دعا کریں. جب آپ جمرۃ العقبہ کو کنکری ماریں گے تو اب دعا نہیں کریں گے. اب پھر آپ نے 12 کی رات بھی مینا میں رہنا ہے اور 12 کو بھی مینا میں رہنا ہے. 12 کو جب آپ مینا میں رہیں گے تو پھر آپ نے زوال کے بعد، جلدی نہیں، زوال کے بعد پھر آپ نے تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہے اور کوشش یہ کریں کہ مغرب سے پہلے پہلے مینا سے نکل آئیں. لیکن کنکریاں مار کے اب واپس آنے کے بعد آپ کے ذمہ کیا ہے کہ جس دن جانا ہے طواف الوداع کریں. ویسے طواف کرتے رہیں، کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن جب جانا ہو، چونکہ بعض لوگ یہاں سے مدینہ جائیں گے، وہاں سے واپس چلے جائیں گے، بعض لوگ یہاں سے سیدھے جدہ واپس، تو جب جانا ہو اسی دن طواف الوداع کریں اور پھر اللہ تبارک و تعالی کے گھر روانہ ہوں. تو الحمدللہ مختصراً میں نے حج کی باتیں بتا دی ہیں، باقی تفصیل انشاءاللہ زندگی تو ہوتی رہے گی. اچھا ایک بات سن لیں تمام میرے بزرگ، میرے بھائی، کہ انشاءاللہ کل تو جمعرات ہے، چھٹی ہے، درس نہیں ہوگا، لیکن پرسوں جمعہ کے دن یہاں کے بجائے چھت پہ انتظام کیا ہے. انہوں نے کہتے ہیں چونکہ مجمع آپ کا الحمدللہ بڑھ رہا ہے، لوگوں کو بھی تکلیف ہے، لوگ بیٹھ نہیں سکتے، عورتوں کے لیے بھی جگہ نہیں ہے، تو اوپر دونوں انتظام انہوں نے کر دیے ہیں. اب دیکھیں نا وہاں تک اب لوگ چلے گئے، اب وہ راستہ بند ہو گیا. تو اس لیے آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ جمعہ کے دن اس کے بعد جو ہے لفٹ جا رہی ہے اوپر چھت پہ، تو وہاں انشاءاللہ میں نے نہیں دیکھا، نہ میں نے کبھی چھت پہ درس دیا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ وہاں کھلی جگہ بھی ہے، اہتمام بھی ہے، انتظام بھی ہے، عورتوں کے لیے الگ بیٹھنے کی جگہ بھی ہے. تو انشاءاللہ سب کو بتا دیں کل جمعرات ہے، درس نہیں ہوگا، پرسوں جمعہ والے دن انشاءاللہ جیسے یہاں آ جاتے ہیں وہاں اوپر آ جائیں. اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے.